کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تہذیب ٹی وی پر آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں آپ کا میزبان عارف حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوال اور جواب پر مبنی پروگرام رمضان اور غلط فہمیاں۔ آپ کے تمام تر سوالات کے جواب دینے کے لیے اسٹوڈیو میں موجود ہیں مشہور اور معروف عالم دین جناب مفتی رئیس صاحب۔ مفتی صاحب پروگرام میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، تو اگر آپ کو بھی کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہے، کوئی بھی آپ کو کسی بھی آپ طرح کے شک و شبہات میں مبتلا ہے، کوئی بھی غلط فہمی ہے اگر آپ کو رمضان کے تعلق سے، روزوں کے تعلق سے، تو آپ ہمیں اپنا سوال، اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجئے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ اگر آپ نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنا سوال اور شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجئے تو ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے اور انشاءاللہ تعالی مفتی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح سے رہنمائی فرمائیں گے۔ ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب شروع کرتے ہیں آج کا سلسلہ۔ جی انشاءاللہ۔ آج کا پہلا سوال اندور سے عرشی۔ میرے پاس 3 مکان ہیں، 2 کا کرایہ آتا ہے، 1 میں خود رہتی ہوں، تو اب میں زکوٰۃ کس طرح سے ادا کر سکتی ہوں؟ جی دیکھیے، 3 مکان ہیں اور 1 مکان میں یہ بذات خود رہتی ہیں، تو جس مکان میں یہ رہتی ہیں اس مکان پر تو کوئی زکوٰۃ نہیں ہے کیونکہ وہ استعمال میں آ رہا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے۔ اور زکوٰۃ کا اصول بھی یہ ہے کہ جو چیز اپنے ذاتی استعمال میں آتی ہے علاوہ سونا چاندی کے، پھر ہر چیز پر اس پر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر یہ گھر ہے، جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں، چاہے وہ کتنا بھی مہنگا ہے، چاہے وہ اس کی قیمت کتنی ہے، لاکھوں میں ہو یا کروڑوں میں ہو، چاہے کتنے میں بھی ہو، اگر آپ اس کو استعمال میں لا رہے ہیں، آپ اس میں رہ رہے ہیں، تو اس گھر پر آپ کی زکوٰۃ نہیں ہے۔ اسی طریقے پر اگر آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ اس کو اپنی ذاتی استعمال میں لا رہے ہیں، تو گاڑی پر بھی کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ یا اسی طریقے پر آپ کپڑے، مہنگے سے مہنگے کپڑے آپ پہن رہے ہیں، تو ان پر بھی جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے پر جو چیز اپنے ذاتی استعمال میں آتی ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ بقیہ یہ جو 2 مکان اور ہیں ان کے، تو ظاہر سی بات ہے جس مکان میں یہ رہ رہی ہیں ان کے علاوہ 2 مکان ہیں، تو ظاہر سی بات ہے وہ کرائے پر ہوں گے، کرائے پر انہوں نے دے رکھا ہوگا۔ وہ تو خود کہہ رہے ہیں کہ کرایہ آتا ہے ان کا 2 کا۔ ہاں، تو 2 کا کرایہ آتا ہے، تو جو کرایہ آتا ہے پورے سال میں تو پھر جو ہے ان دونوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ کرائے پر دونوں مکان پر زکوٰۃ ہوگی، ان دونوں کی جو مالی قیمت ہے اس پر زکوٰۃ ہوگی؟ مالی قیمت پر نہیں ہوتی ہے، بلکہ جو کرایہ پر انہوں نے دے رکھا ہے، مثال کے طور پر کوئی ان کا مکان ہے 10,000 روپے کرایہ ہے اس کا، تو 2 مکان جو ہے 20,000 روپے کے ہو گئے، تو اب جو یہ جو کرایہ آ رہا ہے 10,000 روپے مہینے کا یا 20,000 روپے مہینے کا، تو اسی پر جو ہے کرائے پر ہی زکوٰۃ ہے۔ کرائے پر زکوٰۃ ہاں، جو مکان ہے، مکان کی مالیت پر جو ہے زکوٰۃ نہیں ہے۔ مکان سے جو کرایہ، جو پروفٹ لے رہے ہیں مکان سے، جو فائدہ اٹھا رہے ہیں، اس فائدے کے اوپر زکوٰۃ ان کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ جی اچھا، اگر یہ 20,000 روپے مان لیجیے جو بھی کرایہ آ رہا ہے، اب یہ تو ان سے ان کا اگر اخراجات چل رہے ہوں۔ ہاں دیکھیے، اگر اخراجات چل رہے ہیں، نہیں بچتا ہے ان کو مہینے میں، یا جس مہینے میں آتا ہے اسی مہینے میں خرچ ہو جاتا ہے، اس پر جو ہے ان کے پاس بینک بیلنس بھی نہیں ہوتا، تو اگر ایسا ہے کہ اخراجات میں آ جاتا ہے، کچھ بھی نہیں بچتا ہے، تو پھر تو زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہے، پھر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ اور اگر جو ہے بچ رہا ہے مہینے میں، مثال کے طور پر 5,000 روپے بچ رہے ہیں ان کے سال میں، جو ہے اگر آپ لگائیں تو 12 5 60,000 روپے ہوتے ہیں، تو 60,000 روپے کا بینک بیلنس ہے ان مکان کے کرائے کے ذریعے سے، تو پھر ان 60,000 روپے زکوٰۃ نکلے گی، اور اگر جو ہے نہیں ہے تو زکوٰۃ نہیں نکلے گی۔ یا اس کے علاوہ کوئی اور کرایہ، کوئی اور آمدن ہو تو اس کو اس سے ملایا جائے، کیا ہوگا؟ جی ہاں، وہ ایک دوسرا مسئلہ ہے۔ اس میں یہ ہے کہ اگر جو ہے کرائے کے علاوہ گھر میں سونا چاندی ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے اور سامان تجارت موجود ہے، یا ان کے کوئی دکان ہے اس کا سامان موجود ہے، تو ان سب چیزوں کو ملایا جائے گا، اور پھر جو ہے چاندی کی قیمت کے بقدر اگر وہ یہ صاحب نصاب ہوتے ہیں، یعنی ان کے پاس میں مکان کرائے کے علاوہ ان کے پاس میں اتنی چیزیں موجود ہیں جو 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کو پہنچتے ہیں، تو یہ صاحب نصاب ہیں، تو زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو اگر جو ہے ان کے پاس میں کچھ سونا ہے، کچھ چاندی ہے، اور کچھ 2 4 5 ہزار روپے کا بینک بیلنس بھی ہے، اور کچھ جو ہے کرایہ بھی ہے اس کا مکان کا، تو سب ملا کر کے دیکھا جائے گا کتنا بیٹھ رہا ہے۔ اگر وہ صاحب نصاب ہو جاتے ہیں تو پھر وہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ جی، تو عرشی صاحبہ، فی الحال آپ کے اوپر جو زکوٰۃ ہے
وہ آپ کے اگر یہ جو آمدن ہے آپ کی 2 مکان سے، جیسا آپ نے ذکر کیا کہ کرایہ آتا، اس کرایہ کو دیکھیے، وہ کرایہ اگر آپ کا پورا استعمال ہو جاتا ہے تب آپ پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہے، حتیٰ کہ آج جو اس کی مالیت ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی آمدنی پہ۔ اگر ہاں کچھ اور آمدن ہے جو یہ کرایہ بھی آپ کے پاس 1 سال گزر گیا، کیوں مفتی صاحب اس کے اندر بھی؟ نہیں دیکھیے، ہر مال پر سال کا گزرنا شرط نہیں ہے اچھا جی، ورنہ تو ایسا ہوگا جیسے جو ملازمت والے لوگ ہیں، جو نوکریاں پیشہ والے لوگ ہیں، تو ان کو تو ہر مہینے سیلری ملتی ہے، تو اب ہر مہینے سیلری ملے گی تو شعبان کی بھی سیلری ان کو مل رہی ہے، تو اس پر تو سال ہی نہیں گزر رہا، تو اس کا مطلب یہ کہ ان پر زکوٰۃ واجب ہی نہیں ہوگی۔ تو سیلری تو ختم ہو گئی اس کی۔ نہیں، سیلری ملتی ہے، سیلری میں بچتا بھی تو ہے، ایسا تو نہیں کہ مکمل سیلری جو اگر ہے کسی کا نہ بچتا ہو تو؟ نہیں بچتا ہے تو وہ تو ایک الگ مسئلہ ہے، نہیں بچتا ہے تو زکوٰۃ تو ہے ہی نہیں۔ اچھا آپ کا یہ سوال ہے نا کہ بھئی سال تو گزر ہی نہیں رہا ہے، تو میں اس کا آپ کو جواب دے رہا ہوں کہ سال کا گزرنا ہر مال پر شرط نہیں ہے۔ اچھا زکوٰۃ میں اصول یہ ہے کہ اس میں سال کے شروع کا اور سال کے آخر کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ بیچ میں آپ کے پاس جو آیا گیا، جو آپ نے خرچ کر دیا یا جو آپ نے پیسہ تجارت میں لگا دیا، سب کچھ کر دیا، بیچ میں جو بھی آیا گیا اس کا کوئی حساب نہیں ہے، بلکہ جس تاریخ میں آپ جو ہے زکوٰۃ نکالتے ہیں اس تاریخ میں آپ دیکھیے گا کہ میرے پاس اب کتنا بینک بیلنس ہے، یا کتنا پیسہ ہے، یا کتنی مالیت کا میں مالک ہوں، تو اس تاریخ میں آپ جتنے کے مالک ہوں گے اسی پر زکوٰۃ نکلے گی۔ جی، تو عاشق صاحبہ لگتا ہے آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ایسا نہیں ہے جیسے مفتی صاحب نے کہا ہر سال ہر مال پر ہی سال گزرنا ضروری نہیں ہے، وہ آپ کی بچت جس آپ نے تاریخ کو زکوٰۃ نکالی ہے تو اگلے سال اس تاریخ کو آپ کتنے کے مالک ہیں، اگر اس تاریخ کو آپ صاحب نصاب ہیں تو زکوٰۃ دینی ہوگی اور ورنہ نہیں دینی ہوگی۔ جی تو ناظرین، اگر آپ کو بھی کوئی بھی کسی بھی طرح کا مسئلہ درپیش ہے، کسی بھی غلط فہمی میں مبتلا ہے، کوئی بھی شک و شبہات آپ کے ذہن میں ہے، تو آپ ہمیں اپنا سوال، اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجئے۔ ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں۔ اگر آپ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنے شہر کا نام اور سوال لکھ کر کے بھیج دیجئے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے اور مفتی صاحب انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے۔ جی مفتی صاحب، بڑھتے ہیں پھر اگلے سوال کی طرف۔ جی، بہت سے لوگ بیڑی پی کر مسجد میں آتے ہیں، بہت بدبو آتی ہے، کیا کریں؟ افطار کے فوراً بعد جب مسجد میں لوگ پہنچتے ہیں تو بڑا عجیب سا ماحول ہو جاتا۔ جی ہاں، دیکھیے ویسے تو جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ سے، اس کی زبان سے اور تمام چیزوں سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی روایت ہے، اور اس روایت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اپنے کسی بھی عمل سے اپنے دوسرے بھائی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے، چاہے وہ ہاتھوں کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ آنکھوں کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ زبان کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ منہ کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ پاؤں کے ذریعے سے ہو۔ بہرحال یہ ہے کہ دوسرا اپنا بھائی ایک دوسرے مسلمان سے اس کے تمام اعمال و کردار سے محفوظ رہے، اس کو جو ہے کسی طرح کی کوئی پریشانی لاحق نہ ہو۔ اور یہ جو مسئلہ ہے کہ بیڑی پی کر کے لوگ جو ہے افطار کر کے مسجد میں آتے ہیں، تو جب مسجد میں آتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے منہ میں بانس وغیرہ ہوتی، اسمیل ہوتی ہے۔ اتنی جلدی تو نہیں نکلتی، کتنا بھی آپ مسواک کر لیے، کتنا بھی آپ پیسٹ کر لیے؟ جی ہاں، اس میں جو ہے بانس رہتی ہے اور اس کے ذریعے سے پاس میں کھڑے والوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ اگر پاس میں کھڑا ہونے والا شخص ایسا ہے کہ وہ نہ تو بیڑی پیتا ہے، نہ سگریٹ پیتا ہے، نہ کوئی اور اس طرح کی کوئی چیز استعمال کرتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس کو پریشانی ضرور ہوگی۔ جی ہاں، تو اس سے جو ہے اپنے دوسرے بھائی کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے، ایک مسئلہ اپنی جگہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے کہ کچی پیاز اور کچا لہسن کھا کر کے آپ مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے جو ہے نا فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں، رحمت کے جو فرشتے ہوتے ہیں وہ دور بھاگ جاتے ہیں۔ فرشتوں کو یہ جو ہے کچے پیاز کی اور کچے لہسن کی یہ جو اسمیل ہوتی ہے وہ پسند نہیں ہے۔ تو اگر آپ اندازہ لگائیں تو کچا لہسن اور کچی پیاز جو ہے اور یہ جو بیڑی وغیرہ کی جو بانس وغیرہ ہے یہ ایک ہی چیز ہے، کوئی الگ چیز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر افطار کے بعد میں جب آپ نے پورے دن برداشت کر لیا ہے تو ہماری رائے یہ ہے
کہ جتنے نماز ہو اتنے وقت تک آپ جو ہے اور برداشت کر لیں، اور فوری طور پر جو ہے افطار کر کے آپ بیڑی پی کر کے مسجد میں نہ آئیں۔ یہ ہوتا ہے کہ جیسے افطار ہوا ادھر لوگوں نے افطار کے بعد فوراً ہی گئے مسجد کے باہر، ابھی 5 منٹ ہیں 2 منٹ ہیں، امام صاحب کھڑے نہیں ہوئے، جی انہوں نے بیڑی سگریٹ لیا جی اور اس کے بعد وہ کلی کیا اور آ گئے۔ واقعی بہت تیز مسجد کا جو ایک ماحول ہے کہ مسجد کے اندر کہا خوشبو لگا کے جاؤ، تمام تو ماحول جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، دیکھیے اس والی روایت پہ آپ غور کیجیے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بتائی ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچی پیاز اور لہسن کھانے سے منع کیا ہے، اور یہ بات بتائی ہے کہ آپ جب کچی پیاز یا کچا لہسن کھا لیں تو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہ آئیں، کیونکہ اس سے جو ہے فرشتوں کو جو ہے تکلیف ہوتی ہے، اور یہی عمل بیڑی پینے کے بعد بھی ہے کہ اس سے منہ سے اسمیل آتی ہے، منہ سے باس آتی ہے۔ تو لہٰذا جب تک آپ نماز نہ پڑھ لیں تو اس چیز کا استعمال نہ کریں، نماز کے بعد میں آپ چاہے کتنا استعمال کریں۔ جہاں ہم نے اتنا برداشت کیا وہاں ہم آدھا گھنٹہ اور برداشت کریں۔ ہاں، جہاں آپ نے 12 گھنٹے برداشت کر لیا ہے تو 10-15 منٹ اور برداشت کرنے میں کیا قباحت ہے، کیا دقت ہے، کیا پریشانی ہے؟ تو لہٰذا ہماری رائے تو یہ رہے گی اس میں کہ بھائی جو ہے نہ ہی پی کر آئے تو زیادہ اچھا ہے۔ اور ویسے مجھ سے اگر اس پہ ایک بات اور بھی دیکھیں تو یہ مہینہ ان تمام تر برائیوں کو چھوڑنے کے بڑا اچھا ہے۔ جب آپ نے 15-16 گھنٹے برداشت کر لیا جی تو اور بھائی ایک مہینہ چھوٹ جائے گی آرام سے آپ کی۔ نہیں، دیکھیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت ہے، لمبی روایت ہے، جس میں ذکر ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان کی 29ویں تاریخ کو یہ خطبہ دیا، اس میں ایک لفظ ہے کہ شہر الصبری، کہ یہ صبر کا مہینہ ہے نا۔ تو یہ صبر کا مہینہ، جب آپ نے 12 گھنٹے کھانے پینے سے اپنے آپ کو روک لیا ہے، صبر کر لیا ہے، تو لہٰذا اس پر بھی آپ صبر کر لیں، اور صبر کا بدلہ جنت ہے، اللہ نے فرمایا۔ تو یہ کتنی بڑی جو ہے خوشخبری ہے، اور کتنی بڑی جو ہے اس روایت کے اندر یہ بات موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ صبر کر لیں اور صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے۔ لہٰذا اگر چاہتے ہیں کہ ہمیں رمضان کے مہینوں میں روزوں میں کمال حاصل ہو تو ان تمام چیزوں پر صبر کرنا پڑے گا، اور اگر آپ نے صبر کر لیا تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس صبر کرنے کی بنیاد پر آپ سے یہ چیز چھڑا بھی سکتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھا بھی ہے، بہت سارے لوگوں کی کارگزاریاں بھی ہیں، بہت سارے لوگوں نے یہ بات بتائی بھی ہے کہ ہم نے رمضان میں ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھا، اور ہم نے یہ تمام چیزیں جو ہیں ان چیزوں کو رمضان مبارک میں استعمال نہیں کیا، تو اسی کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے ہم سے اس عادت کو جو ہے چھڑا دیا۔ اور اس سے اچھی بات کیا سکتی ہے، چھوٹ جائے کہاں، تو آپ پورے دن آپ اللہ کی اس مہینے میں رحمت برس رہی ہے، اور آپ اگر کسی کو تکلیف کا باعث بن رہے ہیں مفتی صاحب، جی تو ظاہر سی بات ہے آپ کے روزہ تو خیر ہو ہی گیا، جو بھی اب تو روزہ ختم ہو گیا، جی لیکن کہیں نہ کہیں کراہیت آ جاتی، جی دوسروں کو تکلیف کا بھی باعث بن رہا ہے اس موقع پر۔ جی 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 نماز کے اندر کہا گیا کاندھے سے کاندھا ملا کر کھڑے ہو جاؤ، جی جی تو ایک دوسرے سجدے میں جائیں گے تو ایک دوسرے کی کتنی تیز بدبو آتی ہے۔ بہت تیز آدمی، میرا بھی ایک مرتبہ 1-2 مرتبہ میں کھڑا ہوا ہوں ایسے لوگوں کے پاس جو اس کا استعمال کرتے ہیں اور بیڑی وغیرہ پی کر کے آ جاتے ہیں، تو واقعی میں بہت تیز اس کی اسمیل آتی ہے، برداشت نہیں ہوتی، پھر نماز میں سے دھیان اس طرف چلا جاتا ہے۔ اس طرف چلا جاتا ہے، پتہ چلا نماز میں سے اس کے بارے میں الٹا سیدھا سوچنا شروع جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، تو نہ آپ کی نماز ہو رہی نہ دوسرے کی، کہیں نہ کہیں اس میں دونوں میں نمازیوں میں کمی واقع ہو رہی ہے۔ جی یہ عبد الماجد صاحب تھے سہارنپور سے، امید کرتے ہیں عبد الماجد صاحب آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین، اگر آپ کو بھی کسی بھی طرح کوئی مسئلہ درپیش ہے، دنیاوی دینی کسی طرح کے بھی طریقے سے، اور اس وقت جو خاص طور سے رمضان کا مہینہ جاری اور ساری ہے، رمضان کے تعلق سے ہم پروگرام کر رہے ہیں، رمضان اور غلط فہمیاں، اگر آپ کو خاص طور سے رمضان کے تعلق سے کوئی شک و شبہات ہیں، کسی غلط فہمی میں مبتلا ہیں، تو آپ ہم اپنا سوال، اپنا نام، اپنے شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجیے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ اور اگر آپ نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنا سوال، اپنے شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجیے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں، اور مفتی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے۔ تو مفتی صاحب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جی یہ عابد رضا ہیں بریلی سے، لکھ رہے ہیں عید کی نماز سنت ہے یا واجب، اور کیوں ادا کی جاتی ہے؟ جی دیکھیے، ان کے اس سوال میں 2 جزئیات ہیں۔ پہلے جزئیے کا جواب یہ ہے کہ عید کی جو نماز ہوتی ہے وہ سنت نہیں بلکہ واجب ہوتی ہے، اور دوسرے جزئیہ کا جواب یہ ہے کہ عید کی نماز کیوں پڑھی جاتی ہے۔ تو عید کی نماز چونکہ اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ
ایک مومن بندہ پورے رمضان روزے رکھتا ہے اور رات کو تراویح پڑھتا ہے، تہجد کا بھی اہتمام کرتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا ہے، ذکر و اذکار میں بھی مشغول ہوتا ہے، استغفار بھی کرتا ہے، تو چونکہ پورے مہینے مومن بندے نے جو ہے وہ محنت کی ہے، جد و جہد کی ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ محنت کا جو ہے اجر ملنا چاہیے، تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے اجر کا جو دن رکھا ہے وہ عید کا دن ہے۔ فرشتے کھڑے ہوتے ہیں جب لوگ عید کی نماز کے لیے آتے ہیں، تو فرشتے ہر راستے پر چوراہے پر کھڑے ہوتے ہیں اور آواز لگاتے ہیں، ندا لگاتے ہیں، اللہ کی رحمت کی جانب متوجہ کرتے ہیں، اور جب عید کی نماز پڑھ لیتے ہیں اور جب اللہ تعالیٰ سے دعا کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کی محنت کے دینے کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اپنی عزت و جلال کی قسم کھا کر کے کہی ہے، قسم کھا کر یہ بات کہی ہے کہ جن لوگوں نے محنت کی ہے ان کو جو ہے ان کی محنت کا اجر جو ہے ضرور دیا جائے گا۔ تو یہ جو عید کا دن ہے ایک طرف تو خوشی کا دن ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ بدلے کا دن بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن میں ان بندوں کو جنہوں نے رمضان مبارک کے اندر محنت کی ہوئی ہوتی ہے ان کی محنت کا صلہ دینے کا اللہ تعالیٰ ارادہ رکھتے ہیں۔ جی، ایک طرح سے یہ بھی کہہ سکتے ہیں روزوں کا شکر، کیا کہیں گے اس کو؟ روزے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے کہ مثال کے طور پر کوئی آدمی نوکری کہیں کرتا ہے، پورے 30 دن اس نے محنت کی ہے، تو اس محنت کا اجر اور خوشی کا اجر جو ہے سیلری کی شکل میں اس کو دیا جاتا ہے۔ جی، تو چونکہ مسلمانوں نے یا ایمان والوں نے روزہ رکھا ہے اور روزہ بھی اللہ کے لیے رکھا ہے، تو اب ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا اجر عطا کریں اپنی جانب سے۔ یہ شکر بھی سمجھ لیجئے آپ، اور یہ بھی سمجھ لیجئے کہ اللہ کی جانب سے یہ انعام ہے۔ جی ہاں، یہ انعام ہے عید کا دن کہ جب اتنی محنت کی ہے تو محنت کے بعد میں کوئی خوشی کا موقع آنا چاہیے، تاکہ جو محنت کی ہے وہ محنت بھول جائیں، اور جب انہیں خوشی کا انعام دیا جا رہا ہو اور خوشی کے اسباب فراہم کیے جا رہے ہوں تو وہ خوشی میں اتنے ملوث ہو جائیں کہ پچھلی باتوں کو بھول جائیں۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ حدیث کا مفہوم ہے، وہ مجھے ذہن سے اس الفاظ اس طرح سے کچھ مفہوم اس کا، کہ فرشتوں سے معلوم کرتا کہ کیا ہے اس مزدور کا مزدوری یا اس کا جس نے پوری محنت کی۔ جی 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 مفتی صاحب، جی ہاں جی ہاں، یہ وہ حدیث ہے۔ اللہ فرشتے بھی جو ہے فرشتوں سے اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں، تو فرشتے سے جب اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جس بندے نے محنت کی ہے اس کو اس کی محنت کا پورا اجر دیا جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے تم گواہ رہنا کہ جن بندوں نے جو ہے محنت کی ہے میں ان کو ان کے اجر کا ان کی محنت کا پورا اجر عطا کروں گا۔ یہ وہی روایت ہے جس کو میں نے دوسرے الفاظ میں بیان کیا۔ تو ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ یہ تھے عابد رضا بریلی سے کہ عید کی نماز سنت ہے یا واجب؟ تو ابھی مفتی صاحب نے تفصیلی جواب دیا، عید کی نماز جو ہے وہ واجب ہے نہ کہ سنت، اور کیوں ادا کی جاتی اس کا بھی مفتی صاحب نے بڑی اچھی طرح سے جواب دیا، تفصیلی جواب دیا، اور یقینی طور پر عید کی نماز کا وہ خوشیوں کا دن ہے جو 30 دن یا 29 روزے کے بعد ہمارے زندگی کے اندر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن سبھی کو کے لیے کہتا فرشتوں گواہ بنا کر کہ تم گواہ رہنا، میں نے ان سب کو بخش دیا، اور کہتا کہ جاؤ تم اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ۔ تو ناظرین، اگر آپ کو بھی کسی بھی طرح کا کوئی مسئلہ درپیش ہے، دنیاوی دینی کسی بھی طرح سے، اور رمضان کے تعلق سے خاص طور سے اس وقت کیونکہ رمضان جاری اور ساری ہے، تو ہم آپ اپنا سوال، اپنا نام، اپنے شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجیے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے۔ اور اگر آپ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنا سوال اپنے شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجیے، ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث کی روشنی میں مفتی صاحب آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے۔ ہمارے نمبر لگاتار اسکرین پر فلیش کیے جا رہے ہیں۔ تو مفتی صاحب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ جی، یہ نیکسٹ سوال ہے ہمارا کہ بہت سے لوگ عیدگاہ میں فجر کی نماز قضا ادا کرتے ہیں، یہ عمل صحیح ہے یا غلط؟ یہ عاشق علی ہیں مراد آباد سے۔ جی دیکھیے، فجر کی نماز کے بعد عید کی نماز تک بیچ میں کسی عبادت کا ذکر نہیں ہے، جی کوئی عبادت نہیں کرنی ہے۔ جی تو جو لوگ یہ عمل کرتے ہیں یہ عمل ان کا بالکل صحیح نہیں ہے اچھا کہ قضا نماز پڑھتے ہیں فجر عیدگاہ میں آ کر کے۔ جی کوئی نماز اگر آپ کو قضا کرنی ہے تو عید کی نماز کے بعد آپ قضا کریں۔ فجر کے اور عید کی نماز میں کسی بھی عبادت کا ذکر یا کسی بھی عبادت کا ثبوت حدیث پاک سے نہیں ملتا۔
اچھا، تو یہ لوگ جو وہاں ادا کرتے ہیں آ کر کے، ہم نے اکثر دیکھا وہاں پر، میں نے کئی کو دیکھا عید سے پہلے قضا ادا کر رہے ہیں اس میں، تو ان کی نماز نہیں ہوتی پھر یہ؟ نہیں، جب ہے ہی نہیں ثبوت تو نماز کہاں سے ہو جائے گی؟ پھر کسی کی فجر کی چھوٹ گئی ہے تو پھر کیسے؟ کسی کی فجر کی نماز اگر چھوٹ گئی ہے تو وہ عید کی نماز کے بعد ادا کرے. وہ عید کی نماز کے بعد ادا کرے جی، اس کو. چونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جو اول وقت میں عید کی نماز ہوتی ہے، جی جی جی، ہے نا، یعنی کہ اچھا جب اس دن اشراق کی نماز ہی میں نے ابھی یہ اشراق کی نماز کا بھی ذکر نہیں ہے اس دن. تو یہ تو فرض نماز ہے فجر کی جو ہے. ہاں تو فرض نماز ہے. جی، تو فرض نماز ہے تو فرض نماز کو اس کے وقت میں تو ادا کرنا ہے. اس کا وقت ختم ہو گیا ہے تو قضا اب جو ہے عید کے بعد کی عید کی نماز کے بعد ہی ادا کیا کریں گے. عیدگاہ میں اور کوئی نماز ادا کی جا سکتی ہے؟ نہیں، صرف عید کی نماز کا ہی ثبوت ہے. بقیہ عیدگاہ میں جو ہے اگر قحط سالی آ جاتی ہے بعض مرتبہ، یا بارش نہیں ہوتی، نماز استسقاء وغیرہ پڑھی جاتی ہے تو وہ پڑھی جا سکتی ہے عید کی نماز عیدگاہ کے اندر. بقیہ عیدگاہ میں نماز عیدین کے علاوہ کا کسی اور نماز کا ثبوت نہیں پایا جاتا. اچھا ہاں، نماز استسقاء پڑھ سکتے ہیں. اچھا، اس کے بارے میں جو بارش وغیرہ یا کوئی قحط سالی کوئی اس طرح کا ہے تو اس کے لیے جا کر کے ہاں، لوگ اکٹھا ہو جائیں، تو وہاں پر وہ بھی ایک، کیونکہ اجتماعی نماز ہے اور بڑی نماز ہے وہ بھی اس کے لیے، کیونکہ عیدگاہ کے لیے ایک مجمع کا ہونا ضروری ہے. جی ہاں، جی ہاں. تو لوگ جو اس کے بعد جاتے ہیں وہاں پر، تو ناظرین یہ ہم نے دیکھا اکثر و بیشتر لوگ غلطیاں کرتے ہیں کہ عیدگاہ کے اندر کھڑے ہو کر کے فجر کی نماز ہم نے دیکھا پڑھتے ہوئے تو وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں، وہ سنت بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں اور فرض بھی ادا کر رہے ہوتے ہیں، قضا نماز. تو یہ قطعاً غلط ہے اور یہ نماز ہوتی بھی نہیں ہے. کیوں مفتی صاحب؟ جی، ادا بھی نہیں ہوتی. جی، اگر آپ کو ادا بھی کرنی ہے تو یہ اپنے گھر کو لوٹ کر کے آئیے اور وہاں آ کر کے قضا ادا کیجیے. یہ بھی قضا اس کے عید کے بعد بھی نہیں وہاں ادا کر سکتے نماز کے بعد؟ نہیں نہیں نہیں، وہ تو آپ اپنے گھر پر ہی آ کر ادا کریں یا مسجد میں آ کر کے ادا کریں. ناظرین تو یہ عمل غلط ہے. عیدگاہ کے اندر جب جائیں تو عید کے اندر یا عیدگاہ کے اندر یا عید کے دن، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ 30 روزے کے بعد اگر عید آئی ہے تو فجر کی نماز قضا ہونی ہی نہیں چاہیے. اگر ہو بھی گئی ہے تو اس کو اپنے گھر کے اندر بھی جب عید کی نماز ہو جائے اس کے بعد ادا کرنی، نہ کہ اس کے بیچ میں ادا کرنی. اسی لیے جو عید کے دن جو نماز ہے اشراق، اس کو بھی منع کیا گیا جی، کہ اشراق کی نماز بھی نہیں ہے اس دن. چاش کی نماز کا تو وقت ہی بعد میں ہوتا ہے. چاش کی نماز کے وقت بعد ہے، چاش کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں وہ بھی بعد میں، لیکن اشراق کی نماز ہی نہیں ہے اس دن. تو سوچئے جو لوگ ادا کرتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی ہے. تو مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے ہمارے تمام تر ناظرین کے سوالات کے جواب دیے. جی، آپ کا اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے، تمام تر اصلاح کے لیے، ہمارے ناظرین کی اور میری اصلاح کے لیے خود کی تہہ دل سے شکریہ. جزاکم اللہ احسن الجزاء. تو ناظرین آج کے لیے فی الحال اتنا ہی، لیکن آپ سے اجازت لینے سے پہلے ایک بار پھر آپ کو مطلع کر دوں کہ اگر آپ کے دل و دماغ میں رمضان کو یا روزے کو لے کر کسی بھی طرح کے شک و شبہات ہیں، کسی طرح کی بھی کوئی بھی غلط فہمی ہے، تو آپ ہمیں اپنا سوال، اپنا نام اور شہر کا نام لکھ کر کے بھیج دیجیے. ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے. اگر آپ اپنا نام نہیں ظاہر کرنا چاہتے تب بھی آپ ہمیں اپنے شہر کا نام اور اپنا سوال لکھ کر کے بھیجیے. ہم آپ کے سوال کو شامل کریں گے. ہمارے نمبر لگاتار اسی پر فلیش کیے جا رہے ہیں. مفتی صاحب قرآن اور حدیث کی روشنی میں آپ کی صحیح رہنمائی فرمائیں گے. تو ناظرین اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.